احکام ہیں. ایک تو وہ جو عبادت، خاص عبادت کے رنگ میں ہمیں دیے گئے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کی فارمز متعین ہے، فارمز متعین، یہ بدل نہیں سکتے، اس میں چینج نہیں لا سکتے. قرآن کا ٹیکسٹ ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، اس کو بدل نہیں سکتے. نماز کا طریقہ ہے، اس کو بدل نہیں سکتے. اور دوسرا جو ہے ہمیں عادت، طبیعت، فطرت کے طور پہ دیے گئے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی میں جو ایک عادت کے طور پر جو چیزیں اپنائی جاتی ہیں، فطری ضرورت کے طور پہ جن چیزوں کو اپنایا جاتا ہے، بنیادی ریکوائرمنٹس اور نیڈز کے طور پہ جن چیزوں کو اپنایا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ایک ماڈل ہے، اور بخدا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. مگر اس میں یہ گنجائش ہے کہ ہم اپنی سہولتوں کے مطابق کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اپنے صفائی ستھرائی کا اپنے دور کے معیار کے مطابق بندوبست کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اپنی سہولت کے مطابق سواریوں کا انتظام کر سکتے ہیں. مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خدا کی قسم، باوجود اس کے کہ زمانہ ہزاروں کروٹیں لے چکا ہے اور ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں، اور چاہے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صورت ماڈل کی اس صورت کو اپنانے میں چاہے کتنا پیچھے جاتا ہوا محسوس کرے، اور کتنا اپنے آپ کو بیکورڈ سمجھیں خدا نخواستہ، اور کتنا ہی ہم اپنے آپ کو سادہ کیوں نہ سمجھ رہے ہوں، یہ بات طے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، عادتاً بھی جو کیا، فطرتاً بھی جو کیا، اور انسانی بنیادی ضرورتوں کے تحت بھی جو کچھ کیا، اور جس فارم میں اور جس شکل میں کیا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، یہ طے ہے. آج دنیا مان رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، کل اور مانے گے، کل مانیں گے. ہم جب یہ ساری ترقیاں، سارے ہمارے فیشن، سارے ہمارے ڈیزائن، یہ ساری ہماری ایجادات، یہ ساری مشینریاں جب اپنی پورے کلائمیکس پر ہمیں جب بالکل ہمیں چت کر دیں گے نا، اور ہمیں مار مار کے اور اپنے نقصانات سے ہمیں اتنا مجبور کر دیں گے کہ ہم جب توبہ کریں گے نا اس دنیا سے، اس ترقی سے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی، پھر یاد آئے گی، بخدا آئے گی. آپ کو آتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آتی ہے. دیکھو نا، ڈاکٹر دنیا کی ہزاروں دوائیاں، میڈیسن، علاج، آپریشن، سرجری، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، سب چھوڑوا کے بہت دفعہ کہتے ہیں بھائی وہی کھاؤ جو سب اللہ کے رسول نے تناول فرمایا. پھر یہی علاج ملتے ہیں بہت سے معاملات میں. پرہیز کرتا آدمی تو پھر وہ انسان کھاتا ہے، وہی غذائیں کھاتا ہے، وہی خوراک لیتا ہے، وہی سادہ غذا، وہی سبزی ترکاری، وہی لوکی کا استعمال. دیکھیں نا، انسان پھر وہیں چلا جاتا ہے. کہاں گئی وہ چائنیز ڈشیں اور فرینچ کھانے اور برٹن کھانے اور آج کل کے ہمارے ذائقے، لذتیں، اور یہ سب چھوٹ جاتا ہے آدمی، وہیں جاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. یہ خلق عظیم، خلق عظیم کا تیسرا مفہوم یہ سمجھ لیں یہاں پہنچنے کے بعد، بس خلق عظیم وہ ہے کہ جس کے بغیر انسانوں کا گزارا نہیں ہے. وہ انسانیت کی ضرورت ہے، چاہے انسان اسے محسوس کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، چاہے وہ سمجھ رہا ہو کہ میں آگے بڑھ گیا ہوں، مگر وہ خلق عظیم وہ ہے جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، انسان کی نیڈ ہے. انسان کو بہرحال بالآخر اسی میں پناہ ملے گی، اسی سے انسان کو حقیقی جو ہے وہ راحت ملے گی. خلق عظیم وہ ہے سب. آج بھی ہم اپنے منہ کی صفائی اور دانتوں کی صفائی کے لیے برش اور جناب یہ آپ کے پیسٹ اور کیا کیا استعمال کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں گنجائش ہے، آپ آج کے دور کے مطابق کر سکتے ہیں. مگر بخدا میں یہ بات اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں، آپ بھی تجربہ کریں، جو چیز اللہ کے رسول کے عمل میں ہے، مسواک میں، وہ دنیا کے کسی پیسٹ میں نہیں آ سکتے، جو کسی اور طریقے میں نہیں آ سکتے. وہ اتنا نیچرل ہے، وہ اتنا فطری ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے. اب میں اگر حوالہ دوں امریکہ کی ریسرچ کا، وہاں ریسرچ ہوئی ہے اور دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے، باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے
کہ دنیا میں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سب سے زیادہ محفوظ طریقہ وہی ہے کہ لکڑی کے ذریعے سے، درخت کی لکڑی سے اس کا برش بنا کے اس سے صاف کرنا، جس کو مسواک کہتے ہیں۔ یہ اتنا سود مند، اتنا کارآمد اور اتنا اس کے اندر حفاظت ہے ہماری کہ کہتے ہیں بیکٹیریا سب سے زیادہ اسی طریقے سے مرتے ہیں۔ ہمارے منہ کے بیکٹیریاز اس سے مرتے ہیں سب سے زیادہ، اور چیزیں اتنی مؤثر نہیں۔ اور مسوڑوں کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتا ہے یہ عمل، لکڑی کا عمل۔ اس کے علاوہ اس کا نقصان نہیں ہے۔ برش جو گھس دیتا ہے اور مسوڑوں کو تباہ کرتا ہے اور دانتوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس کے اندر وہ نقصان نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو اختیار کریں یا نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ اس کا حکم یہ ہے کہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن ہم اس کے فوائد سے، اس کی برکتوں سے ضرور محروم رہ جائیں گے۔ وہ چیز اسی میں ہی ہے، بس اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، غور فرمائیے آپ۔ آپ چمچوں کانٹوں سے کھاتے ہیں، کھانا پسند کرتے ہیں، اس کو ہم نے اپنی صفائی کا معیار بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نے فرض واجب نہیں کیا کہ آپ اس سے نہ کھائیں، اور یہ گناہ یا حرام ہے، نہیں کھا سکتے ہیں آپ کو، اگر اس سے سہولت ہے آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کھایا نا، تو اس کے اندر جو طبی اور روحانی اور ظاہری اور باطنی فائدے ہیں وہ بس اسی میں ہی ہیں۔ وہ فائدے اس میں کنورٹ نہیں ہوتے، آپ اختیار کرتے ہیں مگر اس میں وہ فائدے کنورٹ، اس میں جو لعاب انگلیوں سے بن کے اندر جاتا ہے وہ ہمارے نظام ہضم پہ جو اثر دکھاتا ہے، وہ پھر ریسرچ کرنے والے پڑھاتے رہتے ہیں، جانتے ہیں یہ نیچرل طریقہ، اس سے اور بھی بہت سے فائدے۔ بہرحال یہ چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اس مقام مرتبے پہ فائز ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہمارے لیے کارآمد، آپ کی ہر مثال ہمارے لیے مفید، سودمند، اور دنیا اور آخرت میں ترقی، روحانیت، برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو صاحب خلق عظیم بتایا ہے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ نے آپ کو رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً یا عملاً کوئی بات ایسی پہنچے جس میں لوگوں کا نقصان ہو، نقصان نہیں ہو۔ اس سے کم از کم ایک عظمت کا تصور اپنے دماغوں میں جاگزی کر لیجیے، اور یہ تصور ذہن میں ہمیشہ رکھیے۔ عمل کی سطح وہاں تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، اس پہ عمل ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن کم از کم یہ بات ہمارے دماغوں میں ہونی چاہیے، جاگزی رہنی چاہیے کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے مقدس بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، مفید بھی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ، اس پہ تو اللہ تعالیٰ کوئی رعایت نہیں دیتا۔ آپ کو دانت صاف کرنے کے لیے برش کی اجازت دیتا ہے، آپ کو کھانا کھانے کے لیے چمچے کی اجازت دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس بات میں کوئی رعایت نہیں فرماتا کہ جو میرے محبوب کے طریقے پہ چلتا ہوا آئے گا وہی میرا زیادہ قرب پائے گا۔ اس پہ کوئی رعایت نہیں دے۔ یہ محبوبیت بھی ہے اصل میں، یا اخلاق کے ساتھ، معلمیت کے ساتھ محبوبیت کا معاملہ بھی۔ تو اگر کوئی یہ چیز، اس دو چیزیں ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اور ایک حضور کے مطابق نہیں ہے، شرعاً دونوں جائز ہیں، مگر جو مطابق ہے اس میں اللہ کا قرب و معرفت زیادہ ہے۔ یہ طے، یہ صرف اس حد تک کہ اس میں ایک مقصد پورا ہوا، اس حد تک جائز ہوگا، جتنی نیت ہو اتنا ثواب بھی ہوگا، مگر جو صورت میں بھی مطابق ہو گیا حضور کے، اس کے قرب محبوبیت کا کہنا ہی کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب آپ فرما دو اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو صورت و سیرت میں تیرے اندر ڈھل جائیں، اور جب یہ تیرے اندر ڈھل جائیں گے تو پھر یہ محبت نہیں کریں گے، میں خود ان سے محبت کروں گا۔ یہ ہے وہ مقام جو ہمیں محبوب بنا دیتا ہے جب ہم ان کی طریقے پر عمل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ محبوبیت ہمیں آپ کی مطابقت سے آتی ہے پوری، جتنا یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی محبوبیت بڑھتی جاتی ہے۔